اور آپ کے چچا ابو طالب کا آخری وقت ہے، حضور پہ بڑے احسانات ہیں، بہت زیادہ احسانات ہیں حضور پر، آخری وقت ہے، حضور پاس بیٹھے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، چچا جی آپ نے ساری زندگی حق کا ساتھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجئے۔ ابو جہل کو اطلاع ملی، یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے، ابو جہل امیہ سارے پاس بیٹھے، اور میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1272 کھول کے پڑھ لینا۔ اس کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا جہنم سے بچ جاؤ۔ ان کے دل میں تھا کہ میں کلمہ پڑھوں، کہا بھی، ابو جہل نے ایک دم فوراً کہا، ڈر گئے موت کے وقت، اپنے آخر وقت میں ڈر گئے، اور اپنے دادا اور اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے غداری کر رہے ہو۔ یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، اپنے باپ کے دین سے غداری کر رہے ہو۔ تو آخری الفاظ جو ان کی زبان سے نکلے ہیں وہ یہ، علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ کس نے دور کیا؟ برے دوستوں نے۔ جس نے امام الانبیاء کی صحبت اختیار کی وہ ابو بکر صدیق بنا۔ وہ آیا تھا سر قلم کرنے کے لیے مگر عمر فاروق بنا، عثمان غنی بنا، حیدر کرار علی المرتضی بنا۔ وہ ایک ایک صحابی بنا، کوئی عشرہ مبشرہ میں سے، کوئی اصحاب بدر میں سے، کوئی اصحاب حدیبیہ میں سے، بیعت رضوان والوں میں سے، اسے یہ عزتیں ملی۔ مگر جو آپ کے راستے سے دور رہا، رشتہ داری میں رشتہ دار تھا، حقیقی چچا تھا، چچا کا بیٹا تھا، عتبہ، عتیبہ، معیطیب حقیقی چچا کے بیٹے تھے، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں اختیار کی، اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا یہ مغضوب علیہم ہے والضالین ہیں، آپ کے راستے پہ جو چلے وہ انعمت علیہم کے اندر ہیں۔ اور نمازی کو بتا دیا جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو یہ تصور کر لیا کرو میری دنیا کی سب سے بڑی ضرورت وہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے، اور صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے؟ جو ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو نمازوں سے دور ہیں، جن کی زبانوں پہ ہر وقت گالیاں جاری ہوتی ہیں، جو آپ کو مسجد اللہ کے گھر سے دور لے جاتے ہیں، آپ کو شراب کی دعوت دیتے ہیں، ہر گناہ کی دعوت دیتے ہیں، یا وہ جس کے اوپر نظر پڑی تو اس کے سر کے اوپر لگے ہوئے عمامے سے خیال آیا آج بڑا ماڈرن دور ہے، بڑا جدید دور ہے، اور مولوی صاحب نے عمامہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ ایک دم اسلام اندر سے کوڑیت کے بتائے گا، اس لیے کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ تو حضور کی یاد آئی یا نہیں آئی؟ ولی اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کا دوست، اس کی تعریف کیا ہے؟ جو قرآن نے کی ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اور میں اس کی عملی مثال پیش کرتا ہوں۔ میں کبھی بھی نہ دعویٰ کرتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ، لیکن یہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے ان لوگوں کی اولاد میں سے ہوں، ان لوگوں کی شاگردی اختیار کی ہے، ان سے پڑھا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے ان کے جوتے اٹھانے کی ہمیں توفیق ملی ہے، ان کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ اس کا اثر ہم جیسے گناہگاروں میں بھی یہ ہے کہ کئی دفعہ کسی آدمی نے، کسی نوجوان نے سگریٹ جلایا، نظر پڑی سامنے، ایک دم نیچے پھینک دیا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مولوی صاحب سامنے آ گئے، اب وہ میرے ہاتھ میں سگریٹ دیکھیں گے، اسی وقت جلایا، نظر نہیں پڑی، نظر پڑی نیچے پھینک دیا۔ نسوار کی پوڑیا ہاتھ میں، وہ چونڈی منا رہا تھا، نظر پڑی، ایک دم تھیلی بھی نیچے پھینک دی۔ چھوٹی چھوٹی سی خرابیوں سے اگر صرف مولوی صاحب اور امام صاحب کو دیکھ کے انسان بچ سکتا ہے، زبان پہ گالی آئی ہوئی ہے لیکن کہتے ہیں استاد نہ ہونا نا،
میں ہمارے دوست ہیں، دکاندار ہیں، اس سے میں استاد جی میرے پاس نہ ہوتے تو میں کہتا ہوں شکر ہے الحمدللہ کہ ہمیں دیکھ کر کم از کم تمہیں گالی سے تو بچنے کی توفیق مل گئی نا۔ تو جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہوگا ان کی کیفیات کیا ہوتی ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں نیک صحبت نصیب فرمائے، اللہ اچھے دوست نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو بھی نیک بنائے، ہمارے ماحول کو نیک بنائے، ہمارے دلوں میں محبت نیکی کی پیدا کرے، نیک لوگوں کی پیدا کرے، شر والوں سے اللہ ہمیں ان کی صحبت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔